مکہ مکرمہ جہاں تاریکی کا ایک طویل سایہ پھیلا ہوا تھا، وہ دور جب بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی وحشت عام تھی، جہالت کی بادل ہر گھر میں گرجتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کی رحمت نے صحرا کو چھوا، ایک ستارہ چمکا جو تاریکیوں کو نگل گیا۔ اذان بلال کی صدا نے مکہ کی فضا کو چیر ڈالا، گویا زمین آسمان سے گلے مل رہی ہو۔ وہ لوگ جو کل تک دشمن تھے آج ایک دوسرے سے بھائی بن کر بیٹھے تھے۔ یہ صرف ایک فتح نہ تھی، یہ انسانی روح کی بیداری تھی۔ آج بھی مکہ کی ہوا میں وہ سب ایمان افروز داستانیں بسی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کے ان سنہری لمحات سے محبت ہے تو الناصر وائس کے ساتھ جڑیے۔ میں ہوں آپ کا دوست عبد الناصر، آپ تک ایمان اور امید کی کہانیاں پہنچاتا رہے گا۔ سبسکرائب کرے، شیئر کرے اور میرے ساتھ اس نیک کام میں اپنے آپ کو شریک کرے۔ ماہ شعبان سنہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک عجیب حادثہ رونما ہوا۔ بنو خزاع اور بنو بکر حدیبیہ کے صلح نامے کی روح سے اپنی عادتوں کو فراموش کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے حلیف بن گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے۔ بنو بکر کی نیت بگڑی گئی اور ان کے سردار نوفل بن خزاع سے بدلہ لینا چاہا۔ قریش مکہ کا فرض تھا کہ وہ اپنے حلیف بنو بکر کو اس ارادے سے باز رکھتے اور بنو خزاع پر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف تھے حملہ نہ کرنے دیتے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں 10 سال کے لیے صلح ہوئی تھی۔ لیکن قریش مکہ نے بنو بکر کو ہتھیاروں وغیرہ سے مدد دی اور قریش میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو وغیرہ نے بنو بکر کے ساتھ حملے میں شرکت کی۔ بنو بکر ماہ سرداران قریش بنو خزاع پر جا چڑھائی کی اور اچانک ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ رات کے وقت ایسی حالت میں کیا گیا کہ بنو خزاع سوئے ہوئے تھے۔ بنو خزاع مقابلے سے مجبور ہو کر حرم شریف میں جا چھپ گئے۔ ظالموں نے ان کو وہاں بھی نہ چھوڑا، بدیل بن ورقہ خزاعی کے گھر میں گھس کر اس کا تمام گھر بار لوٹ لیا۔ اس شب خون میں بنو خزاع کے 20 یا 30 آدمی مارے گئے، جن میں سے بعض بیت اللہ کے اندر قتل کیے گئے۔ بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم ماؤ اپنے قوم خزاع کے چند آدمیوں کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو بکر اور قریش کے اس نقضیت کی شکایت کرے۔ جس رات مکہ میں معاہدہ صلح کی ایسی ظالمانہ طور پر دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، خزاع کے چند آدمیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر فریاد کی کہ اے خاتم النبیین ہماری مدد کیجیے، اور فریاد سنیے بنو بکر نے ہم پر ظلم کیا۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حجرے میں وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزاع والوں کی یہ فریاد جو مکہ میں کر رہے تھے مدینہ منورہ میں سنی اور فوراً جواب میں لبیک لبیک فرمایا۔ حضرت میمنہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ لبیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی جواب میں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت بنو خزاع کے لوگوں کی فریاد میرے کانوں تک پہنچی ہے، اس کا جواب میں نے دیا ہے۔ عجیب تر کہ بنو خزاع نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اپنی فریاد کی جواب میں سنی۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رات مکہ مکرمہ میں بنو خزاع کو بنو بکر اور قریش نے مل کر قتل کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ قریش بدعہدی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ضرور عہد شکنی کی ہے اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے حق میں حکم صادر کرنے والا ہے۔ کئی روز کے بعد بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم خزاعی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ قریش مکہ کے عہد شکنی اور مظالم کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزاع کے ان لوگوں کو تسلی و تشفی کی اور کہا کہ ہم تمہاری امداد کو ضرور پہنچیں گے۔
ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کی جانب رخصت فرما دیا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ سے رخصت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، مکہ سے مدت صلح پڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، وہ ناکام واپس جائے گا۔ مکہ والوں کو جب اپنے کرتوت کے نتائج پر غور کرنے کا موقع ملا تو وہ بہت خائف ہوئے اور ابو سفیان کو روانہ کیا کہ مدینہ میں جا کر شرائط صلح اثر نو قائم کرے۔ ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سفر اور لڑائی کی تیاری شروع کر دو۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی اس تیاری کی پوشیدہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ادھر بدیل بن ورقہ ماؤ امرائیوں کی مدینہ سے واپس جا رہے تھے اور ابو سفیان مکہ سے مدینہ کو آ رہے تھے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی وادی تک آئے تھے۔ ابو سفیان کو یہ یقین تھا کہ ابھی تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مکہ کے اس واقعے کی خبر نہ پہنچی ہوگی، اس لیے وہ صلح نامہ کی تجدید جلد از جلد کرانا چاہتا تھا۔ ابو سفیان نے مدینہ میں آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے الگ الگ باتیں کرنے چاہے، مگر کسی نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کو بڑی مایوسی ہوئی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ یہ مذاق کیا کہ اس سے کیا تو بنے کنا کا سردار ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود کھڑے ہو کر بے آواز بلندی اعلان کر دے کہ میں صلح کی میعاد کو بڑھاتا اور عہد اقرار کو مضبوط کیے جاتا ہوں۔ ابو سفیان نے اس طرح کھڑے ہو کر مسجد میں اعلان کیا اور فوراً مدینہ سے روانہ ہو گیا۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو قریش مکہ نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے تیرے ساتھ تمسخر کیا تھا، بلا معاہدے کوئی اس طرح کرتے ہیں۔ ابو سفیان کو اپنی اس حماقت پر بڑی ندامت حاصل ہوئی۔ ابو سفیان کی روانگی کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام حضرت عنہ کو مکہ کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ اس وقت تک خفیہ جنگ کی تیاریاں تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اسلامی لشکر کس طرف کو روانہ ہوگا اور کس قوم یا علاقے پر حملہ ہوگا۔ اس احتیاط سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ قریش کو بیشتر سے اس حملے کی خبر نہ ہونے پائے۔ ایک صحابی حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے قریش کو مسلمانوں کی حملہ آور ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ایک خط کسی عورت کے ہاتھ ان کے پاس روانہ کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہام الہی کے ذریعے اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اور زبیر بن العلوم رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا کہ فلاں عورت قریش مکہ کے نام ایک خط لے جا رہی ہے، اس عورت کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ انہوں نے روزیہ جناح میں پہنچ کر اس کو گرفتار کیا، اس کا تمام اسباب و سامان دیکھا، مگر خط کا پتہ نہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط کا خبر ملے مگر خط نہ ملے، ضرور اس کے پاس ہے۔ چنانچہ انہوں نے عورت کو ڈرایا اور دمکایا تو اس عورت نے اپنے سر کے بالوں سے خط نکال کر دیا۔ دیکھا تو خط حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا تھا۔ عورت اور خط کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ حاتب رضی اللہ عنہ طلب کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ مکہ مکرمہ میں میرے عزیز و اقارب ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دوں اور ان کو اطلاع دے دوں کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، تاکہ اہل مکہ ممنون ہو کر میرے عزیز و اقربا کو ضرر نہ پہنچائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا پختہ ہو کر کہا، یا رسول اللہ، حکم دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، حاتب رضی اللہ عنہ کی غلطی ہے جو قابل عفو ہے،
چنانچہ حضرت عاطف رضی اللہ عنہ کی حرکت بیجا معاف فرما دی گئی۔ 11 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش ابو سفیان کے نام واپس آنے سے بہت پریشان تھے۔ کو مسلمانوں کی ارادے کی کوئی اطلاع نہ تھی، نہ ان کے جاسوسوں اور حلیف قبائل نے ان کو کوئی اطلاع دی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر نہایت تیز رفتاری سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مکہ میں حج پتہ میں پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب معاون اہل وعیال مسلمان اور مہاجر ہو کر مدینہ منورہ کی طرف آتے ہوئے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اہل وعیال کو تو مدینہ منورہ کی طرف واپس بھیج دیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اسلامی لشکر بڑھتا ہوا مکہ مکرمہ کے قریب وادی مرازیر ان میں جو مکہ سے 4 کوس کے فاصلے پر ہے پہنچ گیا۔ ابھی تک مکہ مکرمہ والوں کو خبر نہ تھی، ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مسلمان اس عہد شکنی کی ہم کو کیا سزا دیں گے۔ لشکر اسلام مرازین کے مقام میں خیمزن ہوا۔ رات ہونے پر چراغوں کے ذریعے مکہ مکرمہ میں خبر پہنچی کہ وادی مرازیر میں ایک عظیم الشان لشکر خیمزن ہے۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان تفتیش کی غرض سے نکلا۔ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن خزام بھی اس کے امراء تھے۔ ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ فوج دے کر اصلاح گردی پر معمور فرما دیا تھا کہ دشمن شب خون نہ مار سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا دل اپنی قوم کے لیے بے چین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صبح جب اسلامی لشکر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوگا تو قریش اور مکے کا نشان باقی نہ رہے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اہل مکہ مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ وہ رات کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خچر دلدل نامی پر سوار ہو کر لشکرگاہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کی جانب چلے گئے۔ اسلامی لشکرگاہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے موافق ہزار کی دستوں نے الگ الگ پڑاؤ ڈالے تھے اور سب نے آگ روشن کر رکھی تھی۔ ابو سفیان جب دور سے آگ روشن دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا۔ بدیل بن ورقہ خزائی نے کہا یہ خزا کا لشکر ہے۔ ابو سفیان نے سن کر حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا کہ خزا کی کیا مجال ہے کہ اتنا بڑا لشکر لا سکے۔ رات کی تاریکی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور وہ اسی خیال سے نکلے تھے کہ کوئی مکہ مکرمہ کا بااثر آدمی مجھے مل جائے تو اس کو خطرے سے آگاہ کر کے ترغیب دو کہ اب مسلمان ہو جانا ہی تمہارے لیے مناسب ہے۔